السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا کہ دماغ پر جادو، سوچ پر جادو، کاروبار پر جادو۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دماغ پر جادو کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، سوچ پر جادو کیوں کیا جاتا ہے، اور کاروبار تو ہر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ کاروبار جو ہمارے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے مخالف ہوتے ہیں، ہمارے دشمن ہوتے ہیں، جو ہم سے جیلسی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ کاروبار کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کو اچھی طرح ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دماغ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا ہیڈ آفس ہوتا ہے۔ جب ہمارا دماغ اچھی طرح کام کرتا ہے، دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی پریشر نہیں ہوتا، کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ دماغ جو ہماری پوری باڈی کو کمانڈز دے رہا ہوتا ہے، ہمارے سارے کام جو ہے وہ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے دماغ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو ہماری سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ہمارے دماغ کی جو کمانڈز ہوتی ہیں، جو باڈی کو اس نے دینا ہوتی ہیں، جو اس نے سوچنا ہوتا ہے، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جادوگر جو تھے انہوں نے رسیاں ہی پھینکی تھی میدان کے اندر، لیکن انہوں نے ان کے دماغ پر جادو کر دیا تھا کہ وہ رسیاں جو تھی لوگوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کی طرح رینگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دماغ کا جادو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندے کے دماغ کو قابو کر لیا جاتا ہے اور سوچ اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندے کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی پراگرس رکنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی پراگرس رک جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا کاروبار جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے دماغ پر کنٹرول کر لیتا ہے، آپ کے دماغ پر جادو کر لیتا ہے، تو آپ کا ساری کی ساری جو پروگرس ہوتی ہے، آپ کی ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، جو آپ کا مخالف ہوتا ہے، آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ جب آپ نے اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے عملیات ہیں، یہ کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے دماغ کے اوپر، آپ کے سوچ کے اوپر، آپ کے کاروبار کے اوپر کوئی بھی جادو نہیں کر سکے گا۔ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرنی ہے اور باوضو رہنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بہت مشکل ہیں۔ جب آپ اس کے اوپر پورا کنٹرول کر لیں گے، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، باوضو رہنا شروع کر دیں گے، تو آپ کے جادو کے اثرات اسی وقت ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب جادو کیا جاتا ہے تو وہ نہ نماز کے قریب جا سکتا ہے، نہ وہ وضو کے اندر رہ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مسجد یا ایسی پاک جگہ پر رہ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ جب آپ نماز کی طرف آپ کی رغبت ہونا شروع ہو جائے، اس کے ساتھ باوضو رہنا شروع کر دیں، آپ تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا جادو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا پہلا رکوع، آخری رکوع اور آیت الکرسی، یہ آپ نے 3 دفعہ صبح پڑھ لیا کرنا ہے، 3 دفعہ آپ نے شام کو پڑھ لیا کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بہن بھائی، کوئی دوست، وہ آپ کو پڑھ کر روزانہ پانی دم کر کے دے دیا کرے، آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی سوچ جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے دماغ کے اوپر سے جادو کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ خود بذات خود یہ کرنا شروع کر دیں، اور آپ نے تواتر کے ساتھ یہ کرتے رہنا ہے۔ آپ کے اوپر اگر جادو نہیں بھی ہے تو آپ نے جلسی سے، حسد سے، جادو سے بچنے کے لیے یہ عملیات کرتے رہنا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ نے شروع کا رکوع، آخر کا رکوع اور آیت الکرسی، یہ 3 دفعہ آپ نے صبح شام پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک مار لیا کرنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر پھونک ماریں اور سارے جسم کے اوپر آپ ان کو مل لیں ہاتھوں کو، اور انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ کا دشمن جتنے بھی زور لگاتا رہے آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں کے اندر، اور بیل آئیکن کو پریس کرو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔